ویسے مجھے یہ بتائیں یہ ساری چیزیں میں رگ رول میں نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی پازیٹیو انڈیکیٹر مجھے بتائیں کہ جس میں چاہتا ہوں لوگوں میں امید جاگے کہ کیا چیزیں بڑھ سکتی ہیں اگر یہ گورنمنٹ غلط کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کیا وہ تو بہت سی چیزیں ہیں، کیا اس وقت غلط کر رہی ہے جو یہ چینج کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ روز بات ہوتی ہے and it gets unanswered۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ بھائی میں ہسٹوریکل ریکارڈ سے بتا دوں کہ مرزا اسماعیل جب فائنانس منسٹر تھا اگست 2022 میں کے اینڈ میں آئی ایم ایف بورڈ نے اپروو کیا اور فرسٹ ویک سپٹمبر میں پیسہ آ گیا اور اس کے فوراً بعد آگے اسحاق صاحب تھا۔ تو جب وہ پیسہ آ گیا آئی ایم ایف بورڈ نے اپروو کر دیا، وی آر بیک آن ٹریک ود آئی ایم ایف، اوکے، اینڈ obviously when you are back on track with IMF there is no fear of default۔ What happened subsequently to that؟ یہ قوم کو بتانا ضروری ہے اور یاد دلانا۔ وہ آپ ویژولز ان کے چلاتے ہیں اور انٹرویوز چلاتے ہیں۔ I don't care about IMF۔ They can go back۔ This is November 2022 and Pakistan's foreign exchange reserves was dwindling۔ IMF team refused to come here اور اس دن سے لے کے سپٹمبر کے اینڈ سے لے کے مالک مئی کا اینڈ آ گیا، آئی ایم ایف ڈڈ ناٹ کم آن بورڈ۔ اس وقت ڈیفالٹ کا خطرہ تھا جب جون کے اینڈ میں 2023 میں شہباز شریف پیرس میں آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملے اور ایک ٹیمپریری 9 مہینے کا ہمیں ایک پیکج ملا۔ وہ جو 8-9 مہینے جو اسحاق ڈار صاحب نے کیے تھے دیٹ براٹ پاکستان ٹو دا برنک آف ڈیفالٹ۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ جو کہتے ہیں نا کہ پرائیویٹائزیشن پی آئی اے اتنا قریب کب آیا تھا؟ بھائی 2016 میں بلال کیانی صاحب بھی میرے ساتھ کام کرتے تھے اور سب سے زبردست میرے ساتھی تھے۔ 3 فیسکو کی بڈز آ گئی، کس نے رکوائی کھولنے کے لیے؟ پی آئی اے کا جو فائنل ڈیسیجن تھا جس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز، نوید قمر، اسد عمر، باقی پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ اور پی ایم ایل این کے لوگ، وہاں اسحاق ڈار نے ایک یو ٹرن لیا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے۔ دس از اے ہسٹوریکل ریکارڈ، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ پاکستان اسٹیل مل کا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن فائنل ڈیسیجن لے رہی ہے اور اسحاق ڈار نے کمپلیٹ یو ٹرن لیا اور یہ کہا کہ جی اگر ہم پرائیویٹائز کر دیں گے تو عمران خان ہمیں کھا جائے گا سیٹ پر، آلریڈی وہ نکلا ہوا ہے۔ اس لیے ہم ایک چال چلتے ہیں، ہم یہ آفر کر دیتے ہیں سندھ حکومت کو اور سندھ حکومت ایک ٹائم لے گا کہ ایویلویٹ کرنے میں کہ ہم پرائیویٹ اسٹیل مل لیں یا نہیں لیں۔ کہاں کی ساری پرائیویٹائزیشن پروسیس ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں جو ڈسکوز تھے 2017 میں ان کی فائنل بڈز وغیرہ آئی ہوئی تھی، 2 ڈسکوز کی آپ کو 2015 میں فائنل بڈ پیسکو کی تھی، پیچھے ساری لائنز بھائی۔ تو ایک سیکنڈ، لیٹ می آسک بلال دس۔ بلال اگر تب ایک پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہوا تھا تو پھر 17 سے اب 25 تک وائی وہ چیزیں کیوں نہیں آگے گئی؟ نہیں سر، مجھے یاد ہے کہ یہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی پروسیسز ضرور انیشیٹ ہوئی تھی، مختلف سٹیجز پہ تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں فائنل بیڈنگ کسی کی ڈیو ڈیلیجنس اگین، یا مجھے فرینکلی اگین بیکاز آئی ہیو ٹو فائنل بڈز آگے تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بلال از اے منسٹر نا، he can verify it and if I am wrong I'll take my words back۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے صحیح یاد نہیں ہے، میں آپ سے کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں کہ 2015 میں کمپلیٹ پروسیس ہو گیا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے ایچ بی ایل ہوئی تھی، ہم نے اے بی ایل کی تھی، زبیر صاحب was there۔ ہاں بتائیں ذرا بلال، just give me 1 second۔ آج جب یہ کہہ رہے 23 تاریخ کو بیڈنگ ہے نا، 23 تاریخ کو بیڈنگ، تو 23 تاریخ کو لفافے آ جائیں، 4 جو پوٹینشیل بائرز ہے ایگزیکٹلی، اور اس کے بعد آپ لفافے نہ کھولنے کا فیصلہ کریں اس دن شام کو یا دوسرے دن۔ ٹائم ہم نے لے لیا تھا، سرینا میں میڈیا کو بتا دیا گیا تھا کہ جی وہاں بڈ کھلیں گی پیسکو کی، اس کے اندر عارف حبیب بھی تھے، ٹپا گروپ بھی تھا اور یہ اور بھی 3-4 گروپ سے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اکتوبر 2000 بائی دا وے آپ کے پروگرام میں ایک قائد سیکرٹری اس وقت کے سکیرا صاحب مالک، you can confirm all this from Sukaira Saab. He was secretary of the privatization commission at that time. The person who stopped it, all the privatization process, is Ishaq Dar, and that included Khwaja Asif was the water and power minister. He is also on record. آپ ان سے پوچھ رہے، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ اس نے کہا تھا۔ چل اٹس sorry